जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह गम में और बहुत ही कम टाइम बचा है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स अब आपकी शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब। जी कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद उनकी कॉल ड्रॉप होगी। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं सफिया मिल्टन किंग से बात कर रही हूँ। जी जी मेरा सवाल आका साहब से है कि बहुत ज़रूरी सवाल है। ये सवाल हमें मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि मेरा जो नेबर्स है वो सुन्नी है। उन्होंने कहा कि आप लोग मिट्टी पे सजदा क्यों करते हो। मट्टी पे सजदा क्यों करते हैं? ये रसूल का सुन्नत है, तो उन्होंने कहा कि वाजिया करके हमें बताए ताकि हमें पता चले ना। बिल्कुल तो सही बहन, वाजिया होके मेरे पास ये इस सवाल का जवाब नहीं था। बिल्कुल सही बहन। आप प्रोग्राम देखती रहे, आपका सवाल नोट कर लिया। तो ये भी सवाल, इसका जवाब भी अलामा साहब से लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अब आप लाइव हैं, बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम फारूक साहब। जी मोहतरम खादिम हुसैन साहब। और अल्लामा साहब को भी मोहतबाना अजदाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है जी कि कुछ सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन थे कि जिन्होंने बैत की थी दरख्त के नीचे, और अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी थी जन्नत की। तो रात में उस्तुगाबा फी मार्फत सहाबा पढ़ रहा था। उसमें एक सहाबी रसूल थे कि जो बैतुल शजर में थे, अब्दुल रहमान इंदरसी, जो कि हजरत उस्मान के कातिल थे, और उसको मुआविया ने जो है पकड़ कर कैद खाने में भी डाला। ये उस्तुगाबा के अल्फाज हैं। जी खादिम साहब, सवाल आपका, टाइम बहुत कम है। खादिम साहब सवाल बता देंगे अपना? जी अपना सवाल है ना ये, प्लीज सवाल पूछ। और जुबैर ने भी जो है वो बैत की थी, लेकिन वो भी जंग जमल में थे। जंग जमल में हजरत अली के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो क्या ये लोग जो है ये इनको जो बिशारत मिली है, ठीक है, तो ये इनके अमाल तो जन्नत में जाने वाले। आपका सवाल समझ आ गया खादिम साहब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आगे अजान का टाइम है, टाइम नहीं हम बढ़ा सकते, तो आपके सवाल बिल्कुल समझ में आ गया, जरूर पूछते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मेरी बहन को भी और किबला को स्पेशल सलाम अलैकुम। सैयद अली जान, मेहरबानी अली जान। किबला एक बहुत ही बेहतरीन मुकर्रर है हमारे। अल्लाह इनको जिंदगी दे और इनका साया हम में हमेशा के लिए कायम रखे, इलाही आमीन। और किबला को खुदा ने एक जो लहजा तर्ज बयां अता फरमाया है, वो अपनी मिसाल आप ही है। वो एक अलग सी बात है। और आपको मैं क्या खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमें ऐसे दरियाए इल्म से मिलाया, और आपने ये 2-3 प्रोग्राम इन दिनों में किए हैं। ये वाकई आपको खराज तहसीन पेश करने के ये सब हिदायत नाजरीन के लिए खराज तहसीन है। अब किबला से एक सवाल है मेरा जी कि रजी अल्लाह के अल्लाह राजी हो गया, क्या ही अल्लाह और रसूल ने फरमाया है कि जिस पर एक बार अल्लाह राजी हो गया उस पर कभी किसी बुरे फेल की वजह से बाद में उस पर नाराज नहीं होगा। और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मरे में आते हैं, उनसे राजी अज़ल से है या बाद में राजी हुआ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये हदीस जो बयान की जाती है कि अहले बैत की जंग, रसूल की जंग, और अहले बैत की सुलह, अहले बैत की रसूल की सुलह, तो किसी साहब ने कहा कि रसूल इस सुलह में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, और फिर ये भी कहा कि हसन हुसैन ने बैत भी कर ली थी। तो अगर सुलह हसन हुसैन की रसूल की सुलह है और जंग रसूल की जंग है, तो फिर बैत भी रसूल अल्लाह की, हसन हुसैन की बैत भी रसूल की बैत नहीं होगी। ऐसे अकीदा रखने वाले लोगों से हम क्या मुकालमा कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल भी आ गए। और एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. عظما سسٹر اور علامہ صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. سے بولتا ہوں, میری فیملی کی طرف سے بھی بہت سلام. بس ایسی نورانی ہستیاں جو ہمارے سامنے آتی ہے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اور اتنا علم حاصل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بات مت پوچھو. بس یہی بتانا تھا کہ بھئی علم سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ دل سے غم سب بھی لاہو کم خدا کرے, لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے. بس دعا میں. جزاک اللہ مظفر صاحب, بہت شکریہ. اور ان سے اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی, علماء آپ کو بھی سلام علیکم. جی بسم اللہ. محمد علی صاحب 11 o'clock سے ہولڈ رکھا ہوا ہے فروخ بھائی. جی ابھی ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ابھی ہم پروگرام کے بعد ہمیں پوچھیں گے, بہت سے لوگ ہولڈ پہ. بھائی محمد علی صاحب سوال پوچھیے. تو میرا جلدی سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے اتحاد بین المسلمین کی بات کی تھی جی, تو میرا ان دونوں پارٹیوں سے ایک سوال ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دی تھی. اگر یہ کہتے کہ ہم نے آپ کے جلوس میں آنا ہے, یہ شرط ہے, آپ یہ شرطیں رکھ رہے تھے, اگر یہ دونوں یہ کہتے کہ قرآن کو تو چھوڑو, قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 275 سے لے کے 283 تک اگر تم عمل کرتے ہو, ہم عمل کرتے ہیں, تو ہم آپ کے جلوس میں آئیں گے اور آپ ہمارے جلوس میں آئیں گے. تو فاروق بھائی اور عظما بہن, میری اور آپ کی مثال یہ ہے کہ ہم تینوں سکول میں گئے, سکول میں سے چھٹی ہوئی, عظما بہن بھی باہر ایک کینڈی بیچنے والا ہوتا ہے, عظما بہن نے کہا کہ بھائی یہ لو مجھے جو نا گٹے کی ایک چڑیا بنا دو. اس نے گٹے والے نے چڑیا بنا دی عظما بہن کو. فاروق بھائی نے بولا کہ بھائی مجھے ہاتھی بنا دو. محمد علی نے بولا کہ مجھے یہ کسی اور جانور کی تصویر بنا دو اس کینڈی کی. تو ہماری امت میں یہ ہے بھائی, اب ہم جس کی امت کے پاس جس کے بھی در پہ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے مطلب کی وہ چڑیا بنا لے بھائی صحیح در پہ جانا چاہیے. بھائی محمد علی صاحب آپ چڑیوں والوں کے پاس نہ جائیں, شوبدہ بازو کے پاس نہ جائیں, صحیح در پہ جائیں. تو بہت شکریہ. یا تو حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے, یہ دین ہے. جی جی ایک اور کالر, ٹائم بالکل کم ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب محسن نقوی صاحب. بول رہا فاروق بھائی, بہن کو بھی سلام اور قبلہ کو بھی سلام. اور تیزی میں ایک بات کرنی ہے, پتہ نہیں پہلے کسی نے کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. جی ضرور. تو سوال میرا دوسروں سے ہے, تبصرہ مولانا صاحب نے کرنا ہے ضرور, کہ یہ یکم محرم کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے, بات یہ ہے کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر کی وفات ہوتی ہے اور 29 ذی الحج کو حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں. میں نے اسکولوں میں, کالجوں میں, دوسری دینی کتابیں جتنی بھی ہیں سب میں یہ پڑھا ہوا ہے, بڑی بڑی بہت بہت معتبر کتابوں میں ہے کہ یہ ان کی وفات 26 ذی الحج کو ہوتی ہے اور حضرت عثمان 29 ذی الحج کو خلیفہ بنتے ہیں. تو اس پر تبصرہ کریں یہ یکم محرم کو آپ آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے. اور آخری کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں, اور اللہ کرے ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ہو. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. نقوی صاحب ہے. ایک سوال ہے, ابھی کبھی آپ ہمارے ہاتھ آتے ہیں تو آپ جو ہے سوال کو پوچھنے تو پڑتے ہیں. تو جلدی میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولانا, جو ہر اذان کے بعد جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود تک پہنچائے, تو کیا ہماری دعاؤں سے رسول پاک نے محمود تک پہنچنا ہے, یا کہ یہ اتنی جلدی میں ہے کہ بعد میں محمد آنے والا ابھی اس کا بھی انتظار نہیں کر رہے, جلدی کس لیے کر رہے ہیں کہ مقام محمود تک پہنچائیں تاکہ بعد میں امام کا انتظار بھی نہ ہو ان کو, تو اس کی ذرا بتا دیں. بہت شکریہ جناب نقوی صاحب گلاسکو سے. اور چلیں آخری کالر ہولڈ پہ تھے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ فاروق بھائی میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. جی شہزاد صاحب. کہ معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کیا تو کیوں قتل کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی, اور اہل سنت سے اس بات کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ خدا حافظ. بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے جرمنی سے کال کی. تو سوالات ایسے ہیں کہ ایک پروگرام اس پر ہو سکتا ہے, لیکن علامہ صاحب کے اختصار کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں, کم ٹائم ہے. جی بالکل آج کر سکتے ہیں, باقی اگلے 6 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں. تو چلیں ہماری بہن کا وہ سوال کہ ان سے پوچھا جاتا ہے مٹی پر آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کی متعدد مستند کتب میں اور مجمع بحر الانوار, یہ جو حدیث کی مستند کتاب ہے, اس میں ہے, صحیح میں بھی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی الخمرۃ, آپ مٹی کے ٹکڑے پر سجدہ کرتے تھے. اچھا, ہم جس مٹی کے ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہیں یہ کربلا کی خاک ہے.
چونکہ اس میں خون شبیر شامل ہو گیا اور یہ مٹی تمام مٹیوں سے افضل ہو گئی، اس لیے ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے، ورنہ سجدہ صف پہ ہو سکتا ہے، دوسری چیزوں پہ، کپڑے وغیرہ پہ نہیں، کھانے پہننے والی چیزوں پہ نہیں، سجدہ عام صف پہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، مگر اس پہ کرنے سے فضیلت زیادہ ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور سنت رسول ہے، ان کے کتب میں موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی الخمرۃ، کہ وہ مٹی کے ٹکڑے پر، خمرہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، سجدہ کرتے یہ اہل سنت کی جی کتاب ہے بالکل۔ خادم حسین صاحب کے سوال کا مفہوم تھا کہ کچھ صحابہ کرام کو بشارت دی گئی بیعت رضوان سے متعلق جو ان کا سوال ہے، تو کیا ایک بار اگر اس کے ساتھ ایمان کی شرط ہے نا، اچھا اس کے ساتھ مومن ایمان کی شرط ہے، جی تو ایمان جب تک رہے گا تو اللہ راضی ہے، جی جی تو جب وہ ان کا پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، تو جب وہ بیعت رسول توڑ دیں گے پھر حکم، یہ تو لیے اس لیے گئی تھی کہ یعنی انہوں نے پہلے توڑی تھی، نہیں میری بات سمجھے، تو ان کو پکا کرنے کے لیے کہ ہون نہ اج کرنا، نہ کرے، یعنی اب دوبارہ نہ کرے، اور اگر پھر خود کرتا ہے تو ایمان شرط ہے، صحیح ہے، ایمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا سوال تھا کہ رضی اللہ کی جو بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، تو جن سے راضی ہو گیا بعد میں ناراض نہیں، رضی اللہ کا معنی اللہ راضی ہو گیا ہے ہی نہیں، رضی اللہ کا معنی اللہ ان پہ راضی ہو۔ نہیں وہاں صاحب کل انہوں نے کہا ہے پروگرام میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو کیا ان کے پاس سند ہے اللہ کے راضی ہونے کی؟ کوئی ہے دلیل کہ اللہ اس بات پہ راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہر اچھے کام پہ ہوتا ہے اور ہر برے کام پہ ناراض ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے تو اللہ نے خود مولا کائنات کا شب ہجرت بستر پہ سونا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضیاں خرید لی میرے مولا نے، اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لی، تو اللہ کی مرضیاں ہیں علی کے پاس، تو اب اگر علی راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر علی ہی ناراض ہے تو اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ واہ واہ۔ اچھا محمد علی صاحب کا سوال پوچھ میں لیتا ہوں کہ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اسلام سے متعلق پوچھتا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی بتاتے ہیں یا اللہ کی مرضی بتاتے ہیں، اہل بیت کیا اسلام بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ چڑیا کی مثال ہے، نہیں اپنی مرضی، تو جو اپنی مرضی کو داخل کرے یہی تو شیطانی ہے، دین میں تو اپنی مرضی چلتی نہیں ہے، دین میں تو آپ کو قال اللہ یا قال رسول اللہ کہنا پڑے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جو کہے میں نے کہا ہے تو سمجھو کہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹا ہے، اس کا کیا حق ہے؟ دین میں اللہ کا حکم یا رسول اللہ کا حکم۔ اچھا محمد علی صاحب ہو گیا، محسن نقوی صاحب نے یہ پوچھا ہے، انہوں نے بھی بچپن میں یہی اور پڑھا بھی یہی کہ حضرت عمر کی یوم وفات جو تھی 26 ذی الحج، ہاں ان کی یوم وفات یکم محرم کو تو ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنا ذی الحج میں ہے، اور حضرت عثمان کا بھی بالکل خلیفہ بننا 29 کو ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ اگر کیا کرے مرضی، اب منانے والوں کی ہم تو نہیں نہ منا رہے ہیں، اب جو دن مناتا ہے منائے، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ وہ یکم محرم کو منائے، جب منائے، ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ کم از کم ان کو یکل تو آگے ایک دن منانا چاہیے، مگر بتانا بھی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیوں ان کو مارا کیا۔ آل کا مقابلہ اصحاب سے، گھر کا مقابلہ در والوں سے، تو یہ ناانصافی۔ ہاں دیکھیں جی، یہی میں عرض کر رہا تھا، وہ میں اپنی گفتگو کو ساتھ جوڑتا ہوں کہ اگر اصل میں صحابہ کرام سے اہل تشیع کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے نام پہ سیاست کرنے والے صحابہ کرام کی رسوائی کا سبب بنتے، ان کے لیے جب لوگ بولتے تو یہ خود ایسی حرکتیں کرتے، جب بھی آپ کسی کو اس کے مقام سے ہٹائیں گے تو پھر تو بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ تو غلامی کی سندیں لے کر مرتے رہے کہ ہمیں لکھ دیا جائے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کو سلطان بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں صحابی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو سکتا، اصحابی رسول کے در کا غلام تو ہو سکتا ہے، امت کا سلطان نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کو اصحاب رہنے دیا جاتا، ٹھیک ہے، انہوں نے حکومت کی، اب نہیں ہے ان کی حکومت، ٹھیک ہے نا جی، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اسی کو ہم کھینچ کے جی وہ حق پہ تھے جی، وہ صحیح تھی، یعنی ان کو ہم اگر ساری اس پہ بحث کریں گے تو پھر تو خود بخود چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا وہ حق ہے، یا جسے وہ چند بندے سقیفہ میں بیٹھ کر نامزد کر رہے وہ حق ہے۔ ان چیزوں پہ اصل مسئلہ ہی خلافت سے
गड़बड़ ही बादज रसूल हुई है, दो रास्ते बन गए। खुल के कह दिया जाए कि हम जी असहाब के रास्ते को मानते नहीं, हमें क्या एतराज़ है? कोई बात नहीं। हम अल्लाह और रसूल के दिए हुए रास्ते को मानते हैं, हम अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, मगर उन्होंने तो सहाबा ने तो खुद गुलामियों की सनदें मांगी हैं। ये उनको बैयत भी कराते हैं कि जो उनकी बैत कर ली, फलां ने उनका ये कर लिया। जी बिल्कुल। और एक सवाल था और सेकंड में मौलाना साहब बहुत माजरत के बच्चे हैं, आगे अज़ान का टाइम है। मुआविया ने हज़रत आयशा को कत्ल किया, ये सवाल भाई ने पूछा। और एक सवाल था नकवी साहब का कि अज़ान के बाद मुकाम महमूद की बात की जाती है, तो सवाल तफसील तलब है, इसके जवाब अगर आप अगले प्रोग्राम में देना चाहें ठीक तो है, मैं ज़रूर नाज़रीन से भी माजरत चाहूँगा, क्योंकि मिनट भी नहीं है तो फिर जवाब क्या होगा? जी अज़ान का वक्त है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ये होना चाहिए। तो 11:44 हो गए हैं। तो सुबह गम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब बिल्कुल तहे दिल की आपके शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त दिया। मैं आपका, सुनने वालों का, देखने वालों का, हिदायत टीवी की सारी मैनेजमेंट का, खुसूसन आबदी साहब किबला, अल्लामा डॉक्टर दिल साहब और आप सब का, खानम का, बच्ची का, आपका भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने जिस हद तक हो सका आप लोगों के लिए हाजिर हुए और बात की। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुंचा रहे थे उनका भी बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।